السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الحق المبين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أرحم الله عز وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الكريم في الذكر الحكيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلى اللهم صل على محمد بزرگان محترم اور برادران ارجمند، قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ جس سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ارشاد جناب باری ہے کہ مومنین میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا کہ جو اپنے خدا سے کیا تھا۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے وقت کو پورا کر چکے اور کچھ وہ ہیں جو اپنے وقت کے انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے اس وعدے میں یا اپنی بات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ آیت کئی گوشوں پر اشارہ کر رہی ہے اور جو مرکزی پیغام ہے اس آیہ کریمہ میں وہ ہے صدق وعد الہی۔ صدق عہد الہی، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، کہ انہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا جو اپنے اللہ سے کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا عہد ہے
کہ جو انسانوں نے اپنے خدا سے کیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کوئی عہد کیا ہے پروردگار عالم سے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کوئی ایسا عہد ہو جو ہم نے اللہ سے کیا ہو. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا. کون سا عہد ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ بہرحال اس پر ساری چیزوں پر گفتگو نہیں ہو سکتی. قرآن مجید نے اس عہد کے سلسلے میں تقریباً 3 مرحلوں کو بیان کیا ہے، اور بھی ہوں گے، لیکن ایک ترتیب کے اعتبار سے 3 مرحلے ہیں کہ جو قرآن مجید میں بیان ہو رہے ہیں. اور بلکہ یوں کہوں کہ 3 ہی مرحلے ہیں جو متصور ہیں اس بحث میں جسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے. ایک مرحلہ ہوتا ہے ایقاء عہد کا، کہ جب انسان کسی عہد کو انجام دیتا ہے، عہد واقع ہوتا ہے، وعدہ کرنا کسی سے، کوئی عہد کرنا، ایقاء عہد. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے استمرار، کسی اپنے عہد پر باقی رہنا، بقائے بر عہد، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور تیسرا مرحلہ ہے ایفاء عہد، کہ جب انسان اس عہد کو اور اس وعدے کو پورا کرتا ہے، اس وعدے کو وفا کرتا ہے. 3 مرحلے عقلی اعتبار سے متصور ہیں کہ جو اس سلسلے میں یا دوسرے اور مراحل پر کیے جا سکتے ہیں. اور قرآن مجید نے ان تینوں مرحلوں کو بیان کیا ہے. عجیب ہے، قرآن مجید نے ان تینوں مرحلوں کو اپنے اندر جگہ دی ہے. جب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ طبیعت بھی کچھ اسی طریقے سے ہے، جب پروردگار عالم نے ایقاء عہد پر گفتگو کی کہ جب عہد لیا گیا، جب لوگوں نے عہد کیا، تو وہاں آواز دی کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا ہے؟ الم اعہد الیکم، کیا تم سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. جب قرآن مجید کے جملے ہیں، شیطان کی عبادت نہ کرنا. اللہ تعبدوا الشیطان، اطاعت کرنا، بات ماننا، پیچھے چلنا، اتباع کرنا دوسرا مرحلہ ہے. اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن. اس میں کئی نکات ہیں جو یہاں بیان ہونے چاہیے لیکن وقت نہیں ہے اس میں. وان اعبدونی، اور میری عبادت کرنا. یعنی یہ عہد پروردگار ہے کہ انسان الم اعہد علیکم یا بنی آدم، بنی آدم سے عہد لیا جا رہا ہے. جتنے بھی ہیں اچھے برے الٹے سیدھے، باقی تاقی، مومن منافق کافر مشرک، سب سے عہد لیا گیا، کیونکہ بنی آدم میں سارے کے سارے شامل ہیں، کوئی بھی ہو. اب یہ عہد کیا ہے، یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ اس کو بیان کرے انسان کہ یہ بالآخر یہ عہد کیا ہے کہ جو ہر انسان سے لیا جا رہا ہے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، وہ منافق ہو، وہ ملحد ہو، کچھ بھی صحیح، لیکن ہر انسان سے یہ عہد لیا گیا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم. لفظ بنی آدم کا استعمال کیا. کیا تم سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یعنی توبیخی ہے، کر رہا ہے انسان عبادت. وان اعبدونی، میری عبادت کرنا، یعنی نہیں کر رہا ہے. یعنی ایک عہد ہے کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ عہد ہے پروردگار عالم کا کہ جو قرآن مجید میں سورہ یاسین میں بیان کیا گیا. یہ ایک مرحلہ ہے. البتہ میں عرض کر رہا ہوں اس پر تفصیل ہے، لیکن ابھی وقت میں گنجائش نہیں، چونکہ مجھے دوسری بات یہاں پر عرض کرنا ہے. اس کے بعد جب اسی عہد پر باقی رہنے کا مسئلہ آیا تو پھر پروردگار عالم نے بیان کیا سورہ مومنون میں. اس کو مومنون کی ابتدائی آیتیں، جب قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. یہ مومنین کون ہیں؟ 6 صفات بیان کی ہے وہاں مومنین کے پروردگار عالم نے. اس میں سے ایک چیز بیان کی کہ والذین هم لاماناتهم وعدہم راعون، کہ یہ لوگ جو ہیں کہ جو اپنی امانت اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی جو عہد کیا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس پر باقی رہتے ہیں. یہ قرآن مجید سورہ مومنون میں آیا. یہ دوسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ ایقاء عہد، الم اعہد الیکم یا بنی آدم. دوسرا مرحلہ کہ والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون، 2. تیسرا مرحلہ کہ جب عہد کو وفا کرنے کا مسئلہ آیا پھر قرآن مجید نے بیان کیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. یہ صلوات پڑھیں محمد
پھر بیان کیا کہ مومنین میں کچھ مرد ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، یعنی ایقائے عہد جو قرآن نے بیان کیا، بقائے عہد جو قرآن نے بیان کیا، ایفائے عہد جو قرآن نے بیان کیا. کتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے تینوں جو صورتیں متصور ہیں سب کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے. لیکن ذرا تصور کیجئے اور ذرا غور کریں اس بات پر، البتہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ تینوں مرحلوں پر قرآن مجید نے کتنی لطافت و ظرافت سے کام لیا ہے. توجہ کریں، جب پہلے مرحلے کو بیان کیا کہ جہاں ایقائے عہد کا مسئلہ ہے کہ جب عہد واقع ہو رہا ہے، عہد لیا جا رہا ہے، تو آواز دی بنی آدم، یعنی اس مرحلے پر پروردگار عالم نے کسی ایک کو بھی مستثنا نہیں کیا. جتنے بھی ہیں، کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا، کسی رنگ کا، کسی نسل کا، سب تو آدم کے اولادی ہیں. چونکہ ہم اس نظریے کو تو مانتے نہیں ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بعد میں تھوڑا سا امپروو ہو کر کے انسان بن گیا. نہیں، بندر نہیں تھا، یا اول انسان جو آیا وہ انسان ہی تھا. وہ جو بندر تھے وہ آج ہی بندر ہی ہیں. لہذا انسان خود ایک انسان ہے جو پہلا آیا ہے. تو علم آحد علیکم یا بنی آدم، جتنے بھی آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، جتنے 6 ارب کی آبادی جو بھی کم و بیش، وہ سارے کے سارے ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہیں، سارے کے سارے. اور ان سب سے عہد لیجیے گا، سب بنی آدم ہیں، اور ان سب سے یہ عہد لیا گیا کہ علم آحد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. یہ ایک مسئلہ. لیکن جب عہد پر باقی رہنے کا مسئلہ آیا تو قرآن مجید نے لفظ بنی آدم کا استعمال نہیں کیا. توجہ کریں، لفظ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ بنی آدم میں وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عہد پر باقی رہتے ہیں اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں. نہیں، بلکہ آواز دی مومنین ہیں جو عہد کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی بنی آدم کے جو ایک بڑا دائرہ ہے، اس میں سے دائرہ چھوٹا ہوتا ہے مومنین کا، وہ عام ہے یا اخص ہے. یعنی سارے بنی آدم اپنے عہد پر باقی نہیں رہیں گے، باقی وہ رہیں گے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے. ایک صلوات پڑھیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اب یہاں پر بھی کافی گفتگو ہے، آپ بہرحال مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اور جب تیسرا مرحلہ آیا ایفائے عہد کا مسئلہ، تو پروردگار عالم نے اب یہ نہیں کہا کہ مومنین ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، یہ مومنین ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. نہیں، بلکہ من المؤمنین رجال، من تبعیضیہ، من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں. یعنی یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر صرف مومن بھی اس مرحلے پر آگے نہ آئے گا، بلکہ اس کے ساتھ من المؤمنین رجال، کچھ ایسے مرد ہوں گے کہ جو اپنے وعدے کو پورا کریں گے. صلوات پڑھیں محمد. بس یہیں پر رک کر کے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجلس تمام، کیونکہ اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، کہ من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ایسے ہوں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ آیا یہ رجال در مقابل نساء ہے؟ من المؤمنین رجال، پروردگار عالم نساء کو کاٹ رہا ہے رجال لا کر کے؟ نہیں، یہ مرد خواتین کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ مرد نامردوں کے مقابلے میں ہے. اگر دیکھا جائے کہ جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے، بالآخر وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، کہ یہ یعنی مروت کی اس منزل پر ہے، مردانگی اور اس مرحلے پر ہے جوان مردی کی، کہ جہاں اپنے کیے ہوئے عہد کو نہ فقط یہ کہ بھولتے نہیں ہیں بلکہ وفا کرتے ہیں. نہ فقط یہ کہ بھولتے نہیں ہیں بلکہ وفا کرتے ہیں اپنے عہد کو. نکلیں گے کہاں سے یہ لوگ؟ من المؤمنین رجال، مومنین میں سے اخص ہوں گے. یہ ایسے بات ہے، بنی آدم سے اخص ہے مومنین، اور مومنین سے اخص ہیں یہ رجال. اب یہیں پر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بس، کہ میرے عزیزو، بہت سی چیزیں ہمارے یہاں ایسی ہیں کہ جو بولی تو بہت جاتی ہیں، لیکن حقیقت عام یہ ہے کہ سمجھی نہیں جاتی ہیں. یہ دوسرا گوشہ ہے، اس کے بعد تمام ہوگی. بہت سی چیزیں اس طرح کی ہیں ہمارے یہاں کہ بولتے بہت دن بھر بولتے، صبح سے شام تک، لیکن سمجھی نہیں جاتی اور ان کی حقیقت واضح نہیں ہے. انہی میں سے ایک لفظ ہے، آپ کو شاید تعجب ہو، ایک لفظ ہے جسے کہتے ہیں ایمان اور مومن. ہر وقت انسان سے بولتا ہے مومن اور ایمان، لیکن یہ ہے کیا؟ شاید ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور مومن کون ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے ایمان، مومن، منافق
مشرک، کافر، ان سارے الفاظ کو گروہوں پر تقسیم کیا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہمارے یہاں؟ یہ ساری لفظیں جو ہیں یہ گروہ پر تقسیم ہیں. یہ مومنین کا گروہ ہے، یعنی سارے کے سارے جو ہیں سب مومنین ہیں. اچھا وہ کیا ہیں؟ وہ سب وہ منافقین ہیں سارے کے سارے. وہ فلاں کافرین و مشرکین. ہمارے یہاں گروہی اعتبار سے تقسیم ہے. ہمارے ذہن میں، اپنے ذہن کی گفتگو کر رہا ہوں، ہمارے ہندوستان، بر صغیر ہندوستان، پاکستان میں گروہی تقسیم ہے. جب بھی کہتے ہیں مومنین تو خدا کی طرف دیکھتا ہے انسان، جب کہتے ہیں منافق تو دوسری طرف دیکھتا ہے. تو کہتا ہے منافق وہ ہے. کافر کہیے تو اگر پاکستان میں تو ہندوستان کی طرف دیکھے گا، اور ہم تو الا ماشاءاللہ چاروں طرف دیکھتے ہیں. مشرکین کے بھی اسی طرح سے. آیا مومن و کافر و منافق و مشرک کی تقسیم گروہی ہے واقعا؟ ایسی تقسیم ہے. اور پروردگار عالم روز قیامت اسی طرح گروہ پر تقسیم کرے گا مومنین و کافرین و منافقین اور مشرکین کو، کہ اچھا یہ فلاں جگہ کے لوگ ہیں یعنی یہ کافرین ہیں، یہ فلاں جگہ کے رہنے والے یعنی مومنین ہیں. ایسا ہے پروردگار عالم اس طریقے سے تقسیم کرے گا. اور خدا کیسے تقسیم کرے گا وہ خود جانے. در حقیقت ہے کیا آخر آج؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حوض علمیہ میں رہ کر کے قم ہو، نجف ہو، شام ہو، مشہد ہو، کہیں ہو رہ کر کے ایک طالب علم منافق بن سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ کیا حوض علمیہ میں رہنے والا ایک طالب علم مشرک ہو سکتا ہے؟ امکان ہے. علمی اعتبار سے گفتگو ہوئی اس کے اوپر. کیا ہمارے درمیان کوئی کافر ممکن ہے کہ ہو؟ ایسی باتیں کہنے بہتی یا کیا ہوگی آپ کو آخر؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم سارے کے سارے ہم مومن. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مومنین و منافقین و کافرین و مشرکین کی تقسیم گروہ پر کی. لیکن پروردگار عالم ایسے تقسیم نہیں کرے گا قیامت میں. بالکل تقسیم اس طریقے سے نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں چونکہ یہاں بات بتائیے دور تک جاری کہوں نہ کہوں کہ روایات میں جہاں جہاں لفظ مومن آیا ہے اس سے مراد شیعہ ہے. یہ ہمارے یہاں ممبر سے بھی کہا گیا اور یہ درست بھی ہے، صحیح ہے. بات تو پھر وہی کی تھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے لفظ بدل دیا تو مسئلہ حل تھوڑی ہوا. کھپی کے شیعہ کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی گروہ میں تقسیم ہوا، وہ بھی گروہی تقسیم ہے کوئی، کہ یعنی اگر اس خاندان کا ہے تو اسے شیعہ کہا جائے گا، اس خاندان کا ہے تو غیر شیعہ کہلائے گا. ایسا ہے کیا؟ کس طریقے سے تقسیم کرے مومنین و کافرین و منافقین و مشرکین کی؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے یہاں واضح نہیں ہے ابھی تک یہ. اور یہ بات بہت بڑی جگہ سے، کسی بڑے ایسے مقام سے بیان ہونی چاہیے کہ جہاں سے بات دور تک جائے اور انسان محسوس کرے کہ آخر اگر ہم نے لفظ کافر کہا ہے تو ہم کسی پر طنز نہیں کر رہے، ممکن ہم خود کافر ہوں. اگر ہم نے لفظ مشرک کہا ہے تو ضروری نہیں ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ترجمہ کریں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. قرآن مجید گروہی تقسیم نہیں کر رہا کہ مشرکین سے مراد ادھر ہیں جو مکے میں رہتے ہیں اور مومنین سے مراد یہ ہے جو پیغمبر کے اطراف میں. یہ ایسا نہیں ہے. پھر اگر نہیں ہے تو مومنین کی تعریف کیا ہے بالآخر؟ مومنین کسے کہتے ہیں؟ کہاں پایا جاتا ہے ایمان؟ ایمان کیا چیز ہے؟ کب انسان مومن بنتا ہے؟ صبح سے شام تک بولے جانے والے الفاظ ابھی ہمارے لیے غیر واضح ہیں. جب ہم طلاب کے لیے غیر واضح ہیں تو عوام تو بقول استاد کے فی امان اللہ، فی امان اللہ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہی تو بتائیں گے جا کر کے کہ ہمارے لیے واضح نہیں. کسے کہتے ہیں؟ بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں ہے، یہ کہ بہت علمی گفتگو ہے اور اسے اساتید بیان کریں کہ بالآخر کیا ہے. ہم ایک لمحے میں آیا ممکن ہے کہ انسان آنے واحد مومن بھی ہو اور منافق بھی ہو، مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو؟ دن بھر میں ہم کتنے روپ بدلتے ہیں اپنے اندر. پروردگار کس طریقے سے تقسیم کرے گا ہماری؟ اب یہ باتیں بہت ویسی ہیں لیکن بہرحال اب اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہے. قرآن مجید نے ایک آیت بیان کی مومنین کے لیے. توجہ کیجئے، ہم جیسے لوگ پہلے ہی مرحلے سے صاف ہو جاتے ہیں. جو قرآن مجید کہہ رہا ہے اور لفظ انما کے ساتھ کہہ رہا ہے. انما کا ترجمہ تو یہاں سے بہتر بولے اینا تو جزئی نیس، ایسا ہے اس کے علاوہ نہیں ہے. انما المؤمنون، مومنین کون ہیں؟ فلاں جگہ والے، فلاں ملک والے، فلاں رنگ والے، فلاں نسل والے. نہیں، کچھ نہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. پہلی صفت دے رہا ہے قرآن مجید کہ مومنین وہ ہیں کہ جب انہیں خدا کی یاد آتی ہے تو دل لرز جاتا ہے.
یہ ہمارے اندر یہ صفت ہے. آج تک کبھی ایسا ہوا ہمارے اندر کہ جب ہمیں پروردگار عالم کی یاد آئی ہو کہیں بیٹھے بیٹھے اچانک، یا کسی کام کرتے وقت، یا کسی گناہ کے وقت، یا کہیں پر اچانک انسان لرز جائے، کانپ جائے، ہٹ جائے کہ نہیں خدا دیکھ رہا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو پھر اس کا آیت کے مطلب کیا ہے؟ توجہ کریں. اگر ایسا ہوتا تو غیبت کیسی؟ اگر ایسا ہمارے ساتھ، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، خدا کا صاحب پر تنظیم کر رہا ہوں، اگر ایسا ہوتا تو پھر تہمت کیسی؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر مومن پر بہتان لگانا کیسا؟ اگر ایسا ہوتا تو علماء کی عزت اچھالنا کیسی؟ تصور ہی نہیں ہو رہا آس پاس کہیں کہ پروردگار ہے. مثلا لوگ کہتے ہیں فلاں مظلوم فلاں مظلوم، خدا سدا مظلوم پیدا ہی نہیں ہوا. تب کلمہ وہ پیدا نہیں ہوا ہے. خود اپنا مرثیہ پڑھ رہا ہے قرآن مجید پروردگار عالم، ما قدر اللہ حق قدرہ. یہ مرثیہ ہے، پتہ نہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. کتنے واقعات ہم نے سنے ہیں اس طریقے کے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یتململوا تململ السریم، اس طریقے سے بدن کانپتا ہے جیسے کسی سانپ کا ڈسا ہوا. ایسے ترتعد فرائصها من خیفت اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کہ بدن کے جوڑ کانپتے ہیں خدا کے خوف سے. گناہ کر کے آئے نعوذ باللہ، خاکم مداں جن کے دامن پر ترکیہ ہودا تک کا دھبا نہ ہو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان کا کمال ہے. یہ ایمان کا کمال ہے کہ جب خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے محسوس کرتے ہیں تو کیفیت کے پیدا ہوتی ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. سارے جملے تفسیر طلب ہے عزیزوں، خیر آپ کے لیے نہیں ہے، عوام کے لیے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو الجھتے نہیں ہیں، یہ آج کی زبان میں بور نہیں ہوتے. زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ نہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی مومن ہیں. تو یہ کہاں سے گروہ آیا اس میں؟ ممکن ہے کہ یہ کیفیت کسی ایسے کے یہاں پیدا ہو رہی ہو جس کو ہم کافر کہہ رہے ہیں، جسے ہم مشرک کہہ رہے ہیں، جسے منافق کہہ رہے ہیں. یہ کیفیت جو قرآن مجید دے رہا ہے، جو 5 صفات بیان کر رہا ہے، ممکن یہ کیفیت تو وہاں پیدا ہو رہی ہے. دیکھ رہے ہیں قرآن مجید صفات پر بحث کر رہا ہے، گروہ پر بحث نہیں کر رہا کہ ہم سمجھیں کہ ہاں گروہ پر. اب یہ مومنین کی کیفیت ہے کہ جو اپنے عہد پر باقی رہنے والے ہیں. اور ان مومنین میں سے بھی کچھ ایسے مرد ہیں، عجیب ہے کیا مرحلے پر قرآن مجید لے گیا. من المؤمنین، مومنین قرآن کہہ رہا، مومنین عام مومنین کی گفتگو ہماری اصطلاحی کوئی گفتگو نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی ٹرمنالوجی ہے. من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ مرد کون ہے، کہاں ڈھونڈا جائے ان کو، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر یہ صفت دیکھنی ہے تو یہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کسی مرد کے ماننے والے ہیں. یہ کسی مرد کے ماننے والے، ان کا سلسلہ، جواں مردی کا سلسلہ کسی مرد سے جا کر کے مل رہا ہوگا تو پہچاننا آسان ہو جائے گا جو بھی ہو کہ یہ اس کے نقش قدم پر چل رہے ہوں گے جو خود مرد ہوگا، ہر میدان کا مرد ہوگا، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ شجاعت کا میدان ہو، چاہے وہ سخاوت کا میدان ہو، چاہے وہ ایثار کا میدان ہو، چاہے وہ مظلومیت کا میدان ہو، جو بھی میدان ہو اس میدان کا مرد نظر آئے گا. اور اس مرد کو رسول اللہ نے ایک جگہ پہچانوایا کہ جو عجیب و غریب میدان تھا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل ایسے انسان کو علم دوں گا، بھی آپ سن رہے تھے کہ ولایت کا اشرا چل رہا ہے، کل ایسے انسان کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں.
خدا جس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا کل اسے علم ہوگا. یعنی کوئی ایک ایسا مرد ہے کہ جس میدان میں قدم رکھتا ہے اس میدان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. جس میدان میں آ جائے، اگر شجاعت کے میدان میں ہو تو وہی کیفیت ہے، اگر علم کے میدان میں ہو تو وہی کیفیت ہے، اگر عبادت کے میدان میں ہو تو وہی کیفیت ہے. اب کچھ ایسے مرد ہوں گے جو اس مرد کی سیرت پر چل رہے ہوں گے. کچھ ایسے مرد ہوں گے دنیا میں جو اس مرد کی سیرت پر چل رہے ہوں گے اور ہر میدان میں اپنے آپ کو ایسا مجہز کر دیں گے کہ ان کے اوپر اس مرد کا عکس نظر آنے لگے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بس عزیزوں، ایسے مرد ہوں گے کہ جو اس مرد کے نقش قدم پر اس طریقے سے چل رہے ہوں گے کہ ہر میدان میں اس کا عکس ان پر نظر آنے لگے. تو وہی ہوں گے جو حقیقی معنی میں مومن بھی ہوں گے، وہی ہوں گے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والے بھی ہوں گے، وہی ہوں گے جو اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے بھی ہوں گے، وہی ہوں گے کہ جن کی مروت کا اور جن کی جواں مردی کا قصیدہ قرآن مجید پڑھا. بس میں نے جناب بات کو تمام کر دیا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اسی مرد کا اتباع کریں جو کسی فرقے میں محدود نہیں ہے. کیا میں سمجھے کہ ان کا اتباع یا ان کی پیروی فرقے ہی نہیں ہے کہ جو بھی فرقہ پیدا ہو گیا بس وہ ان کا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہر انسان کی یہ اپنی صفت ہے اور یہ اپنے اوپر ایک کیفیت ہے جو تعریف کی جا سکتی ہے کہ جو چاہے ان کا اتباع کرے. ممکن ہے کہ جسے ہم غیر سمجھ رہے ہیں وہ تابع ہو اس مرد کا، اور جسے ہم اپنا سمجھ رہے ہیں وہ منحرف ہو اس مرد کے راستے، اس راستے سے اور اس کے راستے سے. بس میرے عزیزو، اگر کہیں پر دیکھنا ہے کہ کون ہیں کہ جو اس مرد کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو ظاہر سے بات ہے یہ پورا سلسلہ ہے کہ جو ایک کے بعد ایک چل رہا ہے وہ اس مرد کا. اور آج بھی کوئی ایک غیبت میں ہے جو اسی کا بیٹا ہے. اور دکھایا یقیناً یہ آیت کس طریقے سے جیسے لگتا ہے اسی جگہ کے لیے نازل ہوئی ہے کہ من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. سچ کر دیا انہوں نے وہ اپنا وعدہ کہ جو پروردگار عالم کیا تھا کہ ہم شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، ہم صرف خدا کی عبادت کریں گے. اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو وعدے کو پورا کر چکے اور کچھ وہ ہیں جو اپنے وعدے کا انتظار کر رہے ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیے ایک پرس سے پڑھ کر ایک سبقت لے رہے آگے جانے کے لیے، اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی تھے جو ایک مرد کے اطراف میں گردش کر رہے ہیں. یعنی کون؟ کربلا کے سارے وہ جانباز. اسی لیے شاید سرکار سید الشہداء نے کئی مرتبہ اس آیہ کریمہ کی میدان جنگ میں تلاوت کہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جہاں جواں مردی سکھائی جا رہی ہے ہر میدان کی. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ شجاعت کے میدان کے شعر تھے کہ اگر میدان شجاعت میں قدم رکھا تو اس طریقے دشمن پر حملہ جی نہیں. قرآن مجید نے میدان عبادت میں انہیں بیان کیا اور آواز دی لہم. قرآن مجید کے تاریخ نے ان کی عبادت کا تذکرہ کیا اور آواز دی لہم دوی کدوی النحل بین قائم وقاعد وراکع وساجد. میدان جنگ ہے، کل جنگ ہونا ہے، جان کی بازی لگانا ہے. ان کو تو جنگی مشقیں کرنی چاہیے تھی رات میں، ان کو تو اپنی تلوار پر سیکل کرنی چاہیے تھی، ان کو تو میدان جنگ کے لیے باقاعدہ پوری رات اپنے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے تھا. یہ قیام و قعود اور رکوع و سجود کے معنی کیا ہیں؟ آواز دی وہ دوسرے ہوں گے جو اپنے آپ کو میدان جنگ کے لیے آمادہ کریں. یہ میدان جنگ کو بھی میدان عبادت سمجھ کے حملہ کریں. یہ اس مرد کے ماننے والے ہیں کہ جس کی جنگ اور جس کے وار کو عبادت سے مقایسہ کیا گیا. ضربت علی یوم الخندق افضل من ضربات الثقلین، نہیں ہے من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. تو یہ اس مرد کے ماننے والے ہیں. بس وہ دن آیا کہ جس دن انہوں نے کچھ وہ تھے جو اپنے وعدے کو پورا کر کے چلے گئے اور کچھ وہ ہیں جو وعدے کے انتظار، جو جتنی دیر تک رہا اس کو اتنی دیر تک اس وعدے کی وفا کا انتظار کرنا پڑا. اور نوبت یہ آئی کہ جب ایک ایک کر کے سارے میدان جنگ میں اپنے اس وعدے کو پورا کر چکے جو اپنے پروردگار سے کیا تھا اور اب کوئی نہ رہ گیا.
منظر وہ ہے کہ نہ لشکرے نہ سپاہے نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، کوئی نہ رہ گیا، سب چلے گئے، سناٹا ہو گیا۔ امام حسین سرکار سید الشہداء اصحاب کے خیموں میں جاتے ہیں، خالی پاتے ہیں، اہل بیت کے خیموں میں آتے ہیں، خالی پاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کوئی یاور و ناصر و مددگار نہ رہ گیا تو امام حسین پشت خیمہ پر آئے اور آواز دی، زینب خدا حافظ، رقیہ سکینہ تم سب پر میرا سلام آخر۔ بھیا کہاں چلے؟ زینب جہاں سب گئے، جہاں سب گئے ہیں زینب، میرے بھائی جا رہے ہو تو جائیں لیکن ایسے نہیں، پہلے خیمے میں آ جائیے، بس یہ وقت غروب نزدیک ہو رہا ہے، بھائی ذرا خیمے میں آ جائیے۔ سرکار سید الشہداء خیمے میں آئے، بیویوں نے حلقہ بنایا، درمیان میں حسین ابن علی، بچے پیروں سے لپٹے ہوئے، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ کبھی بچے روتے ہیں، کبھی خود حسین زاروں قطار ہوتا ہے، بڑا سخت ہے ایسے ماحول میں بچوں کو اکیلا چھوڑنا، ابھی حسین جیسے لطیف انسان کا دل کہ ان ظالموں کے نرغے میں، ان بے رحموں کے درمیان ان معصوم بچوں کو اکیلا چھوڑنا۔ لیکن مشیت پروردگار یہی ہے، مرضی پروردگار یہی ہے۔ حسین ابن علی ایک ایک کو سمجھا رہے ہیں، سب سے زیادہ خود جناب زینب بے چین ہو رہی ہیں۔ کیسے نہ بے چین ہو زینب کہ جب نانا گئے تو ماں زندہ تھی، بابا زندہ تھے، جب ماں گئیں تو بابا موجود تھے، جب بابا دنیا سے گئے تو دونوں بھائی موجود تھے، جب بھیا حسن دنیا سے گئے تو حسین ابن علی موجود تھے۔ اب تو جناب زینب کے سامنے کوئی نہیں رہ گیا، اب تو پنجتن کا خاتمہ ہو رہا ہے، کیسے نہ بے چین ہو زینب۔ ایک ایک کو وصیت کی امام حسین نے، ایک ایک کو نصیحت کی امام حسین نے، خیمے سے باہر قدم نکالنا چاہتے ہیں، بچے پیروں میں لپٹ جاتے ہیں، مولا نہ جائیے، مولا نہ جائیے، لو عزیز و الغرض حسین ابن علی خیمے سے باہر آئے، بس آخری جملے مجلس تمام ہو گئی۔ نظرا یمینا و شمالا، کبھی داہنی طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، کہیں کوئی نظر نہ آیا، سارے میدان خالی نظر آئے۔ عجب مایوسی کا عالم ہے، مقتل کہتا حسین حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، مایوسانہ نظر ڈال رہے ہیں، اور ایسے عالم میں جب کوئی نظر نہ آیا تو آواز دی، این این مسلم ابن عقیل، این این حانی ابن عروہ، این این حبیب ابن مظاہر۔ کہیں سے کوئی جواب نہ سنا، حسین نے تو آواز دی، یا فرسان الحیجا و یا ابطال الصفا مالی انادیکم فلا تجیبونی۔ اے میرے بہادرو، اے میرے شہ سوارو، تمہیں کیا ہو گیا آخر؟ میں پکار رہا ہوں، تم جواب دے، میں پکار رہا ہوں، تم جواب نہیں دیتے۔ ایکم یقدم جوادی، ارے تم میں سے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے؟ عجیب منظر ہے، یہ جملہ حسین ابن علی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایکم یقدم جوادی، ارے تم میں سے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرا وہ ناز بردار بھائی نہ رہ گیا جو ہمیشہ میرے گھوڑے کو لے کر گیا۔ جب حسین ابن علی مدینے سے چلے تھے تو کہا بنی ہاشم سے، کہا بنی ہاشم اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو۔ ایک ایک بیویاں سوار ہونے لگی، بنی ہاشم بڑھ بڑھ کر کے اپنے محرموں کو سوار کرنے لگے۔ جب ساری بیویاں سوار ہو گئیں، کہا بنی ہاشم تم بھی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ سب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے لگے۔ اسی عالم حسین ابن علی نے کہا اینا آخی اینا قمر بنی ہاشم، میرا بھیا قمر بنی ہاشم کہاں ہے؟ آواز لبیک لبیک یا سیدی، میرے مولا میں حاضر ہوں، یا عباس یا آخی قدم لی جوادی، اے میرے بھائی میرے گھوڑے کو لے کر کے آؤ۔ ابو الفضل عباس گھوڑے کو لے کر کے آئے۔ اس دن سے جیسے دستور سا بن گیا کہ جب بھی میرا مولا سوار ہونا چاہتا تھا ابو الفضل عباس گھوڑا لے کر کے آگے آ جاتے تھے۔ آج جب خیمے سے باہر آئے
تب کون ہے جو گھوڑا لے کر کے آئے؟ پوچھتی ایکم یقدم جوادی، ارے تم میں سے کون ہے جو میرے گھوڑے کو لائے؟ کہیں سے کوئی آواز نہ آئی۔ حسین جب کے چلے باتیں دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکابے توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ لو عزیز و حسین ابن علی گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل کا رخ کیا، فاتح خیبر کا بیٹا تھا، خوب لڑا۔ جب کوئی بھاگتا تو کہتے تھے بھاگتے کہاں ہو تم نے میری علی اکبر کو مارا، ارے بھاگتے کہاں ہو تم نے میرے قاسم کو پامال کر دیا، ارے بھاگتے کہاں ہو تم نے میرے عباس کے ٹکڑے کر دیے۔ کبھی کہتے تھے تم نے نہ دیکھی جنگ بدر کی جہاں، کبھی کہتے تھے عباس 34 برس کی جنگ میں نے دیکھی ہے، 57 برس کا جہاد آؤ دیکھو، چلے حملہ کرتے ہوئے چلے۔ آخر میں عجب نہیں وہ آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تلوار کو روک لیا، پشت فرس پر زخمی ہوتے چلے، ایک تیر آ کر کے پیشانی میں لگا، سنبھلا نہ گیا، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، پشت فرس سے زمین پر آئے۔ کچھ دیر گھوڑے نے انتظار کیا، پھر خیمے کی طرف چلا۔ یہ بڑا سخت منظر تھا، جب خیمے کے دروازے پر آیا اور آ کر کے صدا دی، بچے فوراً خیمے سے باہر آئے کہ شاید مولا آ گئے، بیٹیاں باہر آ گئی، چھوٹی سی بچی باہر آئی، ارے بابا آ گیا۔ اب جو دیکھا تو زین ڈھلا ہوا، ایک جملہ کہا، کوئی پوچھتا تھا میرا مولا کہاں ہے، کوئی پوچھتا تھا میرا آقا کہاں ہے، کوئی کہہ رہا تھا اے ذوالجلال تو نے میرے وارث کو کہاں چھوڑا، لیکن ایک بچی نے عجب سوال کیا، کہتی یا جواد ابھی مجھے صرف اتنا بتا دے، اے میرے بابا کی وفادار گھوڑے مجھے صرف اتنا بتا دے، حل سقیا بھی ام قتلوہ عطشانا، ارے میرے بابا کو پانی دیا گیا یا پیاسا